الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ وہ سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا ہے انسانوں کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا ہے انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ حضرات محترم، ہم جس سرزمین میں رہتے ہیں ہمارے لیے واقعتاً بہت ہی بہترین مواقع یہاں حاصل تھے اور ہیں، اس واسطے کہ یہاں کی مٹی میں مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلنے والے بنتے ہوتے تو یقیناً ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ وہ لوگ کہ جنہیں انسانوں کا درجہ ملنا مشکل ہے، برابری ملنی مشکل ہے، جن کے ساتھ جانوروں کے جیسا سلوک کیا جاتا ہے، جنہیں مذہبی رسومات ادا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جب ان لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے، اس کا حسن یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں کو برابر سمجھتا ہے، آپ جب حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے تو کوئی ہمارے اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ مصلی کی اگلی صف میں اگر میں کھڑا ہو سکتا ہوں تو آپ بھی کھڑے ہو سکتے ہو۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے کوئی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی خاندانی نسبت نہیں ہے۔ یہی وجہ اگر آپ دیکھیں گے تو بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے ائمہ فقہا یہ عرب کے نہیں ہیں، عجم کے ہیں۔ کہاں کے ہیں؟ عجم کے ہیں۔ تو جو ہمارے ان بھائیوں کو جو کہ دبے کچلے ہیں، مظلوم ہیں، ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان سے سلیقے سے جینے کا حق بھی چھینا جا رہا ہے، اگر ان تک یہ بات پہنچے تو یقیناً بہت جلد ان کا دل نرم ہوگا اور آپ کے دسترخوان پر وہ شریک ہو سکیں گے، آپ کی مسجد میں آ کر کے آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے والے وہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہم نے کوشش نہیں کی، ہم نے توجہ نہیں دی، ہم نے محنت نہیں کی۔ اللہ رسول نے فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنکم عیبۃ الجاہلیۃ وتکبرھا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تم سے جاہلیت کی تنگ نظری اور اس کے بڑے پن کو ختم کر دیا۔ یا ایھا الناس الناس رجلان، اے لوگو، لوگ دو ہی قسم کے ہیں، حر تقی قریب علی اللہ، نیک پرہیزگار جو کہ اللہ کے نزدیک معزز ہے، شریف ہے، یہ ایک قسم ہو گئی انسانوں کی۔ دوسری قسم وہ فاجر شقی حی علی اللہ، اور فاجر بدبخت جس کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ الناس کلہم بنو آدم، تمام کے تمام لوگ ان آدم کی اولاد ہے۔ وخلق اللہ آدم من تراب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ یہ ٹکڑا اتنا اہم ہے کہ اس کو ہم نمایاں کر کے اپنے مظلوم اور دبے کچلے بھائیوں کو اپنے برابری میں لا کر کے کھڑا کر سکتے ہیں۔ برابری سے مراد کیا ہے؟ صف میں لا کر کے کھڑا کر سکتے ہیں، اللہ کے حضور ان کا سر بھی سجدے میں جانے والا بن جائے اگر ہم کوشش کریں تو۔ دنیا میں اگر کوئی انقلاب لایا کہ جس نے نسل انسانی کو ایک صف میں کھڑا کر دیا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب ہم سے چوک کہاں ہو رہی ہے؟ ہمارے ایک چھوٹے ننھے ساتھی نے پوچھا مولانا آپ کے جمعہ کا پیغام کیا تھا؟ تو ہمارا پیغام یہی تھا اور اس جمعہ کو بھی یہی ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم لوگوں کو بتلاتے،
ہم لوگوں کو بتلاتے کہ ہمارے یہاں اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی نہ بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، سب ایک ہی سب میں کھڑے ہونے والے ہیں، بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، گورنر ہو، امیر ہو، بڑا تاجر ہو، بڑا آفیسر ہو، وہ بھی تمہارے صف میں آ کر کے کھڑا ہوگا، تم کو نہیں بولے گا تم پیچھے جاؤ، تم جہاں کھڑے ہو تم کو وہیں کھڑا رہنے دے گا اور اپنا بازو میں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ افسوس کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی اس سرزمین پر، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ ہم ان کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کے طریقے کو ہم نہیں اپناتے ہیں، اور ہم نے جو اللہ کے رسول کا مشن تھا ہم نے اس کو بھی بھلا دیا۔ دوسری بات، یہ تو غیروں تک کلمہ پہنچانے کی بات تھی، غیروں تک کلمہ پہنچانے کی بات تھی، کیونکہ ہمیں کرنا چاہیے، اگر نہیں کر رہے تو اب کرنے والے بن جائیں، اب کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غیروں تک کلمہ پہنچانا، غیروں تک کلمہ پہنچانا یہ ایک ذمہ داری ہے، سن لو کان کھول کر کے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری ہے اپنے لوگوں کو سنبھالنا، اپنے لوگوں کو سنبھالنا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی جو کام کر رہے ہیں وہ کافی ہے، ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی جو کام کر رہے ہیں وہ اپنوں کو سنبھالنے کا کام کر رہے ہیں۔ غیروں تک کلمہ پہنچانا یہ دوسرا کام ہے، وہ سب کی ذمہ داری ہے، سب کو کرنا چاہیے۔ ابو داؤد کی روایت خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، اگر کسی قوم میں کوئی برائی ہو رہی ہو، کسی قوم میں کوئی برائی ہو رہی ہو، اب بتاؤ شرک سے بڑھ کر کون سی برائی ہو سکتی ہے، کفر سے بڑھ کر کون سی برائی ہو سکتی ہے، اور لوگ یقدرون علی ان یغیروا، لوگوں کو یہ قدرت ہو کہ وہ اس برائی کو روک سکتے ہو، ختم کر سکتے ہو۔ کیا مسلمانوں تم کو کسی نے روکا ہے اللہ کا کلمہ تمہارے جاننے والوں تک پہنچانے سے؟ کسی نے تم کو روکا ہے؟ تمہارے وہ کاروباری لوگ جو تم سے لین دین کرتے ہیں، تمہارے وہ بھائی جن سے تمہاری دوستی ہے، ان تک کلمہ پہنچانے سے کس نے روکا ہے؟ کیا تمہیں اس پر قدرت نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَيَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَن يُغَيِّرُوا، اور لوگوں کو طاقت حاصل ہو کہ اس برائی سے روک سکیں، وَلَا يُغَيِّرُونَ، لیکن لوگ برائی سے روکتے رہو، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَن يَمُوتُوا، إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ أَن يَمُوتُوا، انہیں مرنے سے پہلے اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا، پکڑ میں مبتلا کرے گا، اپنی گرفت ملے گا۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تمام لوگوں تک اللہ کا کلمہ پہنچانا، جو رسول اللہ کا مشن تھا اس کو جاری اور ساری رکھنا، اور اپنے ان اولیاء کا، ان بزرگان دین کا، ان اسلاف کا اور ان مشائخ کا، ان بزرگوں کا جن کا ہم نام لیتے ہیں، ان کے مشن کو آگے بڑھانا۔ اس سے غفلت برتیں گے تو ہم گرفت سے نہیں بچ پائیں گے۔ دوسری چیز آتی ہے جو اپنے بھائی ہیں ان تک اللہ کا کلمہ نہیں پہنچانا ہے، ان کو سنبھالنا ہے، ان کو سنبھالنا ہے، ان کو مسجد میں لانے والا بننا ہے۔ اب ہم یہ سوچتے، ہمارے بہت سے لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمانوں تک جانے کا کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں تک، ارے بھائی تو مسلمان ہے یہ، اس کے پاس پہنچو، تم تشکیل کرو اور گشت کرو، اس کو بتاؤ بھائی مسجد میں آ جاؤ، وہ مسلمان ہے۔ یہ لوگ فضول کام کر رہے ہیں، فالتو بڑھیا بستر لے کے گھوم رہے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں ہے، گھر سے فری ہے، لڑکے کما رہے ہیں، اپنا گویا کہ یہ سیر و تفریح میں نکل گئے۔ مسلمانوں سن لو کان کھول کر کے، مظفر نگر کا فساد یاد کرو، وہاں کے کیمپوں کو یاد کرو، اور آسام میں ایک بار ایسے ہوا تھا، وہاں کے بھی کیمپوں کو یاد کرو۔ میں حوالہ دے دیتا ہوں، سن لو مسلمانوں، ایک پرچہ نکلتا ہے فلک سے جس کا نام کیا، ارمغان، جولائی 2013 میں اس نے ایک رپورٹ لگائی۔ رپورٹ کیسے لگائی؟ ایک کیمپ میں 500 لوگ تھے، ایک کیمپ میں 500 لوگ تھے، ان 500 لوگوں سے جب کلمہ سننے کی کوشش کی گئی، ان 500 لوگوں میں سے خالی 20-21 لوگوں نے کلمہ سنایا، باقی لوگوں کو کلمہ نہیں یاد ہے۔ جبکہ مظفر نگر سہارنپور اپنے سرزمین میں دینی بیداری ایک اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ عرفہ مانا جاتا ہے، یہ وہاں کی حالت ہے۔ اور سن لو 3000 لوگوں کا کیمپ آسام کے علاقے میں لگا ہوا تھا، اس کیمپ میں رفاہی کام کرنے والے مولانا خالد بیگ ندوی جو کہ بانی ہے DAPS بنگلور اسکول کے، وہ موجود تھے۔
وہاں لوگوں سے جو کلمہ سننے کی کوشش کی گئی تو وہاں بھی بہت تھوڑے لوگوں کو کلمہ یاد تھا۔ اب ہمارے وہ بھائی جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر اعتراض کرتے ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھیوں پر اعتراض کرتے ہیں، کہاں جائیں گے بتاؤ؟ ان کو کلمہ کون سکھائے گا؟ جو جوان ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں یا جو جوان ہو رہے ہیں، ان کو کلمہ کون سکھائے گا؟ اور آج ہی انقلاب میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی متعنا اللہ بطول حیات ان کا ایک مضمون آیا ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا انہوں نے کہ ایک دور دراز علاقے میں مسجد کی بنیاد رکھنے گئے، پھر وہاں کے ایک بستی کا سروے کیا انہوں نے، جب اس بستی میں غریب لوگ رہتے تھے، مزدور رہتے تھے، کھیتوں میں کام کرنے والے رہتے تھے، دوسروں کے گھروں میں، دوسروں کے کھیتوں میں، دوسروں کی دکانوں پر کام کرنے والے لوگ رہتے تھے، جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں کا جو سلام کرنے کا طریقہ تھا جیسے غیروں کا ہے ویسا تھا۔ ان کو یہ تو معلوم تھا ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے۔ تو بتاؤ مسلمانوں، ایسے لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ تبلیغی جماعت پر اعتراض کرنے سے پہلے آپ غریب بستیوں کا سروے کرو، جھگی جھوپڑیوں کا سروے کرو، اور ان گاؤں دیہات میں جاؤ جہاں غریب مزدور طبقہ بستا اور رہتا ہے، یا اپنے علاقے میں سروے کر لو۔ یہ بہت ہی گوکل دھام بہت ہی چکا چوند علاقہ مانا جاتا ہے، بہت ہی مہنگا علاقہ ہے، آپ یہاں سروے کر لو، 12 سال کے لڑکے سے لے کر کے 80 سال تک کے بوڑھے کو پکڑ کر کے تم پوچھو تم کو کلمہ یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، تم پوچھو درود شریف نماز میں جو پڑھتے ہو وہ کون سا درود شریف ہے، تم پوچھو تشہد میں جو تحیات پڑھتے جو سنا کے بتاؤ۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں بہتوں کو نہیں یاد ہوگا، تو ان کو کون یاد کرائے گا بھائی؟ کلمہ کون بتائے گا؟ نماز کون بتائے گا؟ درود کون بتائے گا؟ اب سن لو، اگر ہم غفلت برتتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں فلاں لوگ تو کر ہی رہے ہیں، فلاں لوگ، یہ ذمہ داری فلاں پر مت ڈالو، ذمہ داری اپنی محسوس کرو۔ ہر شخص اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، کوئی اپنا دامن نہ بچا پائے گا، کوئی اپنا دامن نہ بچا پائے گا، ہر شخص اللہ کے ہاں جواب دہ ہے اور ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ سنو، اگر ہم نے غیروں تک کلمہ نہیں پہنچایا اور ہم نے اپنے پشتینی بھائیوں کو یہ نہیں بتایا کہ 5 وقت کی نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے، اللہ کے رسول سے عشق و محبت کیا ہے، درود شریف کیا ہے، تو سنو، سورہ انفال کی آیت نمبر 25 ہے، اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو ایسی آزمائش سے، ڈرو ایسی آزمائش سے جو تم میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا، خاص کر انہی کو نہیں پہنچے گا، خاص کر انہی کو نہیں پہنچے گا۔ مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ اللہ اللہ کرتے رہے، سوچے ہم بچے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر قرآن حدیث شریف سے ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، کیا دیا؟ ان اقلم مدینۃ کذا و کذا باہلھا، کہ فلاں فلاں شہر کو ان شہریوں پر، اس کے واسیوں پر پلٹ دو، یعنی کہ اس کو تلپٹ کر دو، اس کو تباہ کر دو، اس کو برباد کر دو۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم نے کئی عمرے کیے ہیں، ہم نے کئی حج کیا ہے، اور ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آد و وظائف میں لگے رہتے، سن لو اللہ کا جواب نہ بن پڑے گا۔ آگے کا ٹکڑا کیا ہے؟ قال یا ربی ان فیہم عبدک فلانا، جبریل امین نے کیا کہا؟ اے اللہ، اس بستی میں آپ کا تو ایک ایسا بندہ ہے، ایک ایسا بندہ ہے، لم یعصک طرفۃ عین، جس نے آپ کی نافرمانی پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں کی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہا؟ بستی کو تباہ کر دو۔ جبریل امین نے کیا کہا کہ اللہ آپ کا تو ایک بندہ اس میں ایسا بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تمہاری نافرمانی نہیں کی ہے۔ سنو، یعنی کہ جبریل امین یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ اس میں ایک بہت نیک، بہت پرہیزگار بندہ بھی ہے، بستی کو کیسے پلٹ دوں؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ سنو مسلمانوں، قال
فقال اقلبها علیہ وعلیہم۔ اللہ کیا کہتا ہے جبریل امین سے؟ سنو، اللہ نے کہا پہلے اس بدبخت پر پلٹو جو نیک بنا پھرتا ہے، جو بزرگ بنا پھرتا ہے، جو ہر دم بیٹھے اللہ اللہ کرتا ہے۔ وعلیہ، میں نے پہلے اس پر پلٹو جو بہت نیک ہے، جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، جو ہمیشہ اللہ اللہ میں لگا رہتا ہے، جس نے کبھی نافرمانی نہیں کی۔ وعلیہم، اس کے بعد بستی والوں پر پلٹو، یعنی عذاب پہلے اس کو پکڑے گا جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں، جو واقعتاً نیک ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جن لوگوں نے ظلم کیا، زیادتی کی اور جو معصیت میں مبتلا ہے، اس کے بعد ان کی پکڑ آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَبَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ۔ اللہ نے کیوں ایسا کہا؟ اللہ کہتا ہے کہ اس کے چہرے پر میرے سلسلے میں تھوڑی بھی شکنیں نہیں آئیں، یعنی اس کی غیرت نہیں جاگی، اس کی حس نہیں جاگی کہ یہ جو لوگ گناہ میں مبتلا ہیں، نافرمانی میں مبتلا ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں، ان کو روکنا چاہیے، ان کو بھلائی کا حکم کرنا چاہیے، برائیوں سے روکنا چاہیے۔ تو اس نے یہ کام نہیں کیا، خالی اپنے میں لگا رہ گیا، اس واسطے اللہ نے کیا کہا؟ پہلے اس کے پلٹو، بعد میں بستی والوں پہ پلٹو۔ تو میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے مسلمانوں کہ ہماری دو ذمہ داری ہے۔ گزشتہ جمعہ کا جو بیان تھا اس کا بھی یہی پیغام ہے اور آج کا بھی یہی پیغام ہے۔ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہمارے گھر کی جو مچھلی ہے اس کو ہم تھیلے سے باہر نہ جانے دیں، یعنی اپنے بھائیوں کو مسجد میں لانے والے بنے، جو کہ ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جڑیے، اپنی نسلوں کو جوڑیے، خود جڑیے اور موقع نکالیے، وقت نکالیے۔ وقت تو انسان کو کبھی نہیں ملتا، بمبئی میں خاص طور سے، ہاں جب ہاسپٹل میں جانا ہوگا اور جب 2:30 ہمارا منزل ہوگی تبھی ٹائم ملے گا۔ ٹائم نکالنا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ اپنی بھلائی چاہتے ہو، نسلوں کی بھلائی چاہتے ہو، تو تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ جڑو تاکہ اپنے بھائی مسجد میں آنے والے بنیں۔ اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ دوسری وہ ذمہ داری ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، جس کو لے کر کے اس سرزمین پر محمد بن قاسم آئے، عثمان الثقفی آئے، جس کو لے کر کے خواجہ معین الدین حسن چشتی سدری اجمیری تشریف لائے، اور دیگر بزرگان دین نے، اور خواجہ علی ہمدانی جس کو لے کر کے آئے، اشرف جہانگیر سمدانی جس کو لے کر کے آئے، خواجہ علاؤالدین صابری کلیری نے جس کے لیے محنت کیا، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اتنا لمبا سفر کر کے جس کے لیے یہاں پہنچے۔ وہ ہماری ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے کہ دوسروں تک، غیروں تک اللہ کا کلمہ ہم پہنچائیں۔ اگر ہم نہیں پہنچاتے ہیں اور کچھ ہوتا ہے تو یقیناً وہ پھر ہمارے اعمال ہی کا نتیجہ مانا جائے گا، ہماری کوتاہی کا نتیجہ مانا جائے گا۔ اور سن لو مسلمانوں، آج کل کچھ دریدہ ذہن لوگ، کچھ چمگادر صفت لوگ اپنے پیٹ کی غلاظت کو، اپنے پیٹ کی گندگی کو منہ کے راستے نکالتے رہتے ہیں اور اہانت رسول کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو دوستو، زیادہ ٹائم میں کچھ بولوں، میں خالی شعر پڑھ دیتا ہوں۔ نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، کلمہ اچھا اور حج بھی اچھا، مگر باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ سن لو مسلمانوں، مگر باوجود ان سب کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر، نہ جب تک کٹ مروں رسول اللہ کی حرمت پر۔ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، وما علینا الا البلاغ۔